آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تاریخ کی ایک خونی اور تباہ کن جنگ کے بارے میں، پہلی جنگ عظیم جو 1914 سے 1918 تک جاری رہی۔ یہ جنگ نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے آئی، جس میں کروڑوں لوگ مارے گئے یا متاثر ہوئے۔ اس جنگ نے نہ صرف جغرافیائی سرحدیں بدلیں بلکہ معاشی، سیاسی اور سماجی ڈھانچے کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ آج ہم تفصیل سے جانیں گے کہ قوم پرستی، سلطنتوں کی توسیع کی دوڑ، اتحادی نظام اور فرانسس فردینانڈ کا قتل جیسے واقعات کیسے جنگ کا باعث بنے، جس میں اہم کھلاڑی جرمنی، آسٹریا ہنگری، سلطنت عثمانیہ، مرکزی طاقتوں کے مقابل برطانیہ، فرانس، روس اور بعد میں امریکہ اتحادی ہوا۔ سلطنتوں کا زوال، مثلاً عثمانیہ، نئی ممالک کا قیام، لیگ آف نیشنز کا ظہور اور دوسری جنگ عظیم کی بنیاد بنی۔ یہ جنگ جدید تاریخ کا ایک موڑ ثابت ہوئی۔ چلیے اس کے اندرونی پہلوؤں کو سمجھتے ہیں۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں یورپ میں طاقت کا توازن شدید طور پر بگڑ چکا تھا۔ صنعتی انقلاب اور نوآبادیاتی توسیع نے بڑی طاقتوں کے درمیان مسابقت اور حسد کو ہوا دی۔ جرمنی کے اتحاد 1871 اور اس کی تیزی سے ترقی نے فرانس اور برطانیہ کو تشویش میں ڈال دیا، جبکہ روس اور آسٹریا ہنگری کے درمیان بلقان کے علاقے پر کشمکش جاری تھی۔ اس دور میں فوجی اتحادوں کی دوڑ نے صورتحال کو مزید گھمبیر بنا دیا۔ ٹرپل انٹینٹ، فرانس جرمنی سے انتقام کی خواہش، برطانیہ بحری بالادستی برقرار رکھنے اور روس سلو اقوام کی حمایت پر مشتمل تھا۔ ٹرپل الائنس جرمنی یورپ میں اپنی طاقت بڑھانے، آسٹریا ہنگری سلطنت کو بچانے اور اٹلی مقاصد حاصل کرنے کے درمیان معاہدہ تھا، لیکن اٹلی بعد میں اتحادیوں میں شامل ہو گیا۔ ان اتحادوں نے یورپ کو دو مخالف کیمپوں میں تقسیم کر دیا، جہاں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بڑی جنگ کا سبب بن سکتا تھا۔ سیاسی کشیدگی، اسلحہ کی دوڑ اور قوم پرستی کی لہر نے مل کر جنگ کے لیے زمین ہموار کر دی۔ 28 جون 1914 کو سرائیوو میں پیش آنے والا قتل آرچ ڈیوک فرانس فردینانڈ محض ایک چنگاری تھا، جس نے یورپ میں پہلے سے موجود بارود کے ڈھیر کو بھڑکا دیا۔ اس واقعے کے پیچھے کئی اہم پہلو شامل تھے۔ قاتلانہ حملے کی تفصیلات، قاتل گوریلا پرنسپ بوسنیا کے ایک سرب نوجوان تھے۔ وہ سرب قوم پرست تنظیم بلیک ہینڈ سے وابستہ تھے۔ یہ گروہ آسٹریا ہنگری کے خلاف سلو اقوام کی بغاوت کو ہوا دینا چاہتا تھا۔ حملے کے موقع پر شہزادہ اور ان کی اہلیہ صوفیہ اپنی سالگرہ منانے سرائیوو آئے ہوئے تھے۔ آسٹریا ہنگری کا رد عمل، وینا نے اس واقعے کو سربیا کے خلاف کارروائی کا بہانہ سمجھا۔ جرمنی سے کسی بھی فیصلے کی مکمل حمایت حاصل کی۔ 30 جولائی کو 10 نکاتی الٹیمیٹم پیش کیا، جن میں سے کچھ شرائط سربیا کی خود مختاری پر حملہ تھی۔ سربیا نے 25 جولائی کو جواب دیا، جس میں 8 شرائط مان لیں مگر 2 کو نظر انداز کیا۔ آسٹریا نے 28 جولائی کو سربیا پر جنگ کا اعلان کر دیا۔ 1 اگست کو روس نے عمومی حرب کی تیاری کا اعلان کیا۔ جرمنی نے فوراً روس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ 3 اگست کو جرمنی نے فرانس کے خلاف بھی جنگ کا اعلان کر دیا۔ جرمن فوجوں نے 4 اگست کو بیلجیم پر حملہ کیا۔ اس کے جواب میں برطانیہ نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ صرف 1 ماہ کے اندر تمام یورپی طاقتیں جنگ میں کود پڑیں۔ تمام ممالک نے محسوس کیا کہ یہ ایک مختصر جنگ ہوگی۔ کسی نے بھی 4 سالہ طویل اور تباہ کن جنگ کا اندازہ نہیں لگایا تھا۔ سفارتی ناکامیوں کا ایک سلسلہ تھا جس نے جنگ کو ناگزیر بنا دیا۔ یہ واقعات واضح کرتے ہیں کہ کس طرح ایک قتل نے پورے یورپ کو جنگ کی آگ میں دھکیل دیا۔ تمام بڑی طاقتوں کے پاس موقع تھا کہ وہ صورتحال پر قابو پالے، مگر انہوں نے جان بوجھ کر جنگ کا راستہ اختیار کیا۔ گوریلا پرنسپ 25 جولائی 1894 کو بوسنیا کے ایک غریب دیہی علاقے میں پیدا ہوا تھا۔ وہ ایک سرب نوجوان تھا جس میں شدید قوم پرستی کے جذبات پائے جاتے تھے۔ اس کی تعلیم بلغراد میں ہوئی، جہاں وہ سرب قوم پرست تنظیم بلیک ہینڈ سے وابستہ ہو گیا۔ بلیک ہینڈ ایک خفیہ تنظیم تھی جس کا بنیادی مقصد آسٹریا ہنگری سلطنت کے تحت رہنے والے سلو اقوام کو آزاد کروانا تھا۔ اس تنظیم کے رہنماؤں کا ماننا تھا کہ تشدد کے ذریعے ہی سربوں کو آزادی مل سکتی ہے۔ پرنسپ اور اس کے ساتھیوں کو خاص طور پر تربیت دی گئی تھی اور انہیں ہتھیار بھی فراہم کیے گئے تھے۔ 28 جون 1914 کو جب آسٹریا کے ولی عہد آرچ ڈیوک فرانس فردینانڈ اور ان کی اہلیہ صوفیہ سرائیوو کے دورے پر آئے تو یہ ان کی 14ویں شادی کی سالگرہ بھی تھی۔
परंसप और उसके 5 साथियों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कत्ल की मंसूबा बंदी की थी। दिलचस्प बात यह है कि इब्तिदाई हमला नाकाम हो गया था, लेकिन इत्तेफाक से परंसप को एक और मौका मिल गया जब ड्यूक की गाड़ी गलत मोड़ लेने के बाद उसके सामने आ खड़ी हुई। परंसप ने इस मौके को गनीमत जाना और महज चंद फुट के फासले से 2 गोलियां चलाकर ड्यूक और उनकी अहलिया को हलाक कर दिया। इस वक्त परंसप की उम्र सिर्फ 19 साल थी, जिसकी वजह से इसे सजाए मौत नहीं दी जा सकती थी। स्ट्रांगरा के कवानीन के तहत उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई गई, जहां वो 1918 में टीबी की वजह से इंतकाल कर गया। उस कत्ल ने न सिर्फ पहली जंग अजीम का आगाज किया, बल्कि ये तारीख का वो वाकया है जिसने पूरी दुनिया की तारीख का धारा बदल दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी की सल्तनत ने फ्रांस फर्डिनेंड के कत्ल को सर्बिया के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का गोल्डन मौका समझा। वीना में कत्ल के बाद के हफ्तों में कुछ अहम इकदामात किए गए। ऑस्ट्रिया के वजीर खारजा लियोपोलिड बीरश्तोलिड ने जर्मनी से मुलाकात की। कैसर विल्हेम दुवम ने मशहूर ब्लैंक चेक देते हुए कहा कि जर्मनी ऑस्ट्रिया के किसी भी फैसले की मुकम्मल हिमायत करेगा। ये तारीखी फैसला जर्मनी ने इस ख्याल से किया कि रूस मुदाखलत नहीं करेगा। ऑस्ट्रिया ने जानबूझकर 23 दिन इंतजार किया ताकि गुस्सा ठंडा होने का तासुर दिया जा सके। अल्टीमेटम को जानबूझकर इस तरह तरतीब दिया गया कि सर्बिया इसे कबूल ना कर सके। 10 शराइत में से कुछ इंतहाई मुतनाज़ा थीं, जैसे ऑस्ट्रिया के अहलकारों को सर्बिया में तहकीकात करने की इजाज़त, सर्बिया के अखबारात और स्कूलों में ऑस्ट्रिया मुखालिफ मवाद पर पाबंदी, तमाम कौम परस्त ग्रोहों पर पाबंदी। सर्बिया ने 48 घंटे की मियाद खत्म होने से सिर्फ 10 मिनट पहले जवाब दिया। जवाब में 8 शराइत को नर्म अल्फाज में कबूल किया गया। 2 अहम शराइत ऑस्ट्रिया के अहलकारों को तहकीकात की इजाज़त और अदालती कार्रवाई को मुस्तरद कर दिया गया। सर्बिया ने अपनी खुद मुख्तारी को बरकरार रखने की कोशिश की। सर्बिया के जवाब को नाकाफी करार दिया गया। फौरी तौर पर सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते कर दिए गए। 28 जुलाई को सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया गया। ये ऐलान दरअसल 1 हफ्ता पहले ही तय कर लिया गया था। जवाब सिर्फ एक रस्म था। ये तमाम इक़दामात ज़ाहिर करते हैं कि स्ट्रांगरा पहले से ही जंग का इरादा रखता था और उसने कत्ल को सिर्फ एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया। अल्टीमेटम की शराइत इस तरह तरतीब दी गई थी कि सर्बिया के लिए उन्हें मुकम्मल तौर पर कबूल करना नामुमकिन हो। 28 जुलाई से 3 अगस्त 1914 तक के ये 5 दिन यूरोपीय तारीख के इंतहाई अहम और नाजुक तरीन दिन थे, जब एक के बाद एक बड़ी ताकत ने जंग में दाखिल होने का ऐलान किया। 28 जुलाई ऑस्ट्रिया हंगरी का सर्बिया पर हमला। ऑस्ट्रिया ने बेलग्राद पर तोपखाने से गोलाबारी शुरू की। ये पहली बड़ी फौजी कार्रवाई थी जो बाकायदा जंग का नुक्ता आगाज बनी। ऑस्ट्रिया की फौजें दुरिये सावा और दुरिये डीनोब पार करके सर्बिया में दाखिल हुईं। 29 जुलाई रूस का जज़वी हर्ब करने का ऐलान। ज़ार निकोलस दुवम ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ सिर्फ जज़वी हर्ब का ऐलान किया। रूसी फौजें ऑस्ट्रिया हंगरी की सरहद पर जमा होने लगे। रूस ने जर्मनी को यकीन दिलाया कि वो सिर्फ ऑस्ट्रिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। 1 अगस्त जर्मनी ने रूस के खिलाफ जंग का ऐलान किया। जर्मनी ने रूस से 24 घंटे का अल्टीमेटम वापस लेने का मुतालबा किया। जब रूस ने इनकार किया तो शाम 5 बजे जर्मनी ने जंग का ऐलान कर दिया। उसी शाम जर्मन फौजों ने लक्समबर्ग पर कब्जा कर लिया। 3 अगस्त जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ जंग का ऐलान किया। जर्मनी ने फ्रांस से गैर जानिबदार रहने का मुतालबा किया। फ्रांस ने इनकार करते हुए रूस से अपनी वफादारी का ऐलान किया। जर्मनी ने शाम 6:45 पर फ्रांस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उसी रात जर्मन फौजों ने बेल्जियम की सरहद पार की। इन ऐलानात के दरमियान कई अहम सिफारती कोशिशें भी हुईं। बरतानिया ने 29 जुलाई तक अमन की तजावीज़ पेश की। इटली ने अपनी गैर जानिबदारी का ऐलान कर दिया। फ्रांस ने 1 अगस्त तक अपनी फौजें सरहद से 10 किलोमीटर पीछे हटा ली थीं। ये तमाम वाक़यात ज़ाहिर करते हैं कि किस तरह एक माह के अंदर एक कत्ल ने पूरे यूरोप को जंग की आग में धकेल दिया। हर मुल्क के पास जंग से बचने का मौका था, लेकिन इत्तेहादी मुआहदात, फौजी मंसूबाबंदी और कौमी वक़ार के तसव्वुरात ने जंग को नागुज़ीर बना दिया। 4 अगस्त 1914 की सुबह जर्मन फौजों ने बेल्जियम की गैर जानिबदार रियासत पर अपना तारीखी हमला शुरू किया, जो जंग अजीम अव्वल के पहले बड़े फौजी ऑपरेशंस में से एक था। बेल्जियम पर हमले की तफसीलात। जर्मनी ने शेल्फिन प्लान के तहत बेल्जियम को फौजी गुज़रगाह के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया।
صبح 8 بجے جرمن فوج کی پہلی، دوسری اور تیسری آرمی نے بیلجیم کی سرحد عبور کی۔ لیج کے قلعے پر پہلا حملہ جرمنوں کو ناکامی سے دوچار ہوا۔ بیلجیم کی چھوٹی سی فوج 1,17,000 فوجی نے غیر متوقع مزاحمت کی۔ لندن نے 4 اگست کی دوپہر جرمنی کو الٹیمیٹم دیا، بیلجیم سے فوجیں واپس بلاؤ۔ جرمنی نے شام 7 بجے تک جواب نہ دیا، دراصل انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ برطانیہ نے رات 11 بجے جرمنی کے وقت 12 بجے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس وقت تک جرمن فوجیں لیج کے مضافات میں داخل ہو چکی تھیں۔ بیلجیم کی غیر جانبداری 1839 کے لندن معاہدے سے محفوظ تھی، جس پر برطانیہ نے دستخط کیے تھے۔ برطانیہ کے لیے یہ وقار اور معاہدات کی پاسداری کا مسئلہ تھا۔ اس اقدام نے یورپی جنگ کو عالمی جنگ میں بدل دیا۔ برطانوی بحریہ نے فوراً جرمنی کا بحری محاصرہ شروع کر دیا۔ 5 اگست کو پہلا برطانوی فوجی دستہ فرانس روانہ ہوا۔ 12 اگست تک برطانیہ نے 1,20,000 فوجی یورپ بھیج دیے۔ بیلجیم کی مزاحمت نے جرمنی کے شیلیفن پلان کو تاخیر کا شکار کر دیا۔ یہ تاخیر بعد میں جرمنی کی شکست کا ایک اہم سبب بنی۔ یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ کس طرح بیلجیم پر حملہ جنگ عظیم کے دائرے کو وسیع کرنے کا فیصلہ کن لمحہ ثابت ہوا۔ برطانیہ کی شمولیت نے جنگ کو ایک نئے مرحلے میں داخل کر دیا، جس نے بالآخر اس تنازع کو ایک عالمی جنگ کی شکل دے دی۔ تمام بڑی طاقتوں کے فوجی رہنما 6 ہفتوں کی جنگ کی بات کر رہے تھے۔ جرمن جنرل اسٹاف کا خیال تھا کہ شیلیفن پلان 40 دنوں میں فرانس کو شکست دے دے گا۔ برطانوی وزیر جنگ لارڈ کچنر واحد تھا جس نے 3 سالہ جنگ کی پیشنگوئی کی تھی۔ روسی زار نے اپنی فوج سے وعدہ کیا کہ وہ کرسمس تک گھر لوٹ آئیں گی۔ صنعتی جنگ کے نئے ہتھیاروں، مشین گنز، ٹینکس، زہریلی گیس کا اثر کم کر کے دکھایا گیا۔ کسی نے جدید دفاعی نظام خندقوں کی جنگ کا اندازہ نہیں لگایا تھا۔ معیشتوں کی جنگ برداشت کرنے کی صلاحیت کو کم سمجھا گیا۔ نوآبادیاتی وسائل کے استعمال کے امکانات کو نظر انداز کیا گیا۔ جولائی 1914 کے بحران میں 11 اہم سفارتی مواقع گنوائے گئے جب جنگ روکی جا سکتی تھی۔ جرمنی نے روس کو جزوی حرب سے باز رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ برطانیہ نے ابتدائی طور پر اپنی پوزیشن واضح نہیں کی۔ روس نے اپنی عمومی حرب کی تیاری کو جلد شروع کر دیا۔ آسٹریا نے سربیا کے معقول جواب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہر طرف جنگ سے پہلے جنگ کا خوف طاری تھا۔ فوجی رہنماؤں کا ماننا تھا کہ تاخیر دشمن کو فائدہ پہنچائے گی۔ قوم پرستی اور جذبات نے معقول سوچ پر پردہ ڈال دیا۔ اتحادی نظام نے خودکار جنگ کا راستہ ہموار کیا۔ یہ تمام عوامل واضح کرتے ہیں کہ کس طرح ایک خود فریبی اور غلط حساب کتاب نے ایک ایسی تباہی کو جنم دیا جس کا تصور بھی نہیں کیا گیا تھا۔ ہر طرف یہی خیال تھا کہ جنگ چند مہینوں میں فیصلہ کن نتائج کے ساتھ ختم ہو جائے گی، لیکن در حقیقت یہ جدید تاریخ کی سب سے تباہ کن جنگ ثابت ہوئی۔ برطانیہ سلطنت کے ساتھ آسٹریلیا، کینیڈا، بھارت، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ سمیت فرانس تیسری جمہوریہ نے اپنی تمام نوآبادیاتی فوجیں بھیجیں۔ روسی سلطنت 1917 کے بلشویک انقلاب تک پھر معاہدہ بریسٹ لیٹوسک۔ اٹلی 1915 میں ٹرپل الائنس چھوڑ کر اتحادیوں میں شامل ہوا۔ لندن معاہدہ کے بعد امریکہ 6 اپریل 1917 کو جنگ میں داخل ہوا۔ دیگر اہم اتحادی جاپان، بیلجیم، سربیا، رومانیہ 1916، یونان 1917 مرکزی بنے۔ جرمنی دوسری راخ یورپ کی سب سے طاقتور فوج کے ساتھ۔ آسٹریا ہنگری فرانس جوزف کی ہیبسبرگ سلطنت عثمانیہ نومبر 1914 میں شامل ہوئی۔ بلغاریہ اکتوبر 1915 میں شامل ہوا۔ اٹلی کا معاملہ اصل میں ٹرپل الائنس کا رکن تھا، لیکن 1915 میں اتحادیوں کی طرف چلا گیا۔ امریکہ کا کردار شروع میں غیر جانبدار رہا، لیکن جرمنی کی زیردریائی جنگ نے اسے جنگ میں کھینچ لیا۔ جاپان کا کردار صرف جرمنی کی بحر الکاہل کالونیاں حاصل کرنے کے لیے شامل ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کی پوزیشن جدید ترکی کے علاقے پر قابض تھی، جس نے مشرق وسطی کے محاذ کھولے۔ اتحادیوں کی کل فوج تقریباً 28 ملین تھی۔ مرکزی طاقتوں کی کل فوج تقریباً 25 ملین تھی۔ اتحادیوں کا بحری طاقت برطانوی رائل نیوی کی بالادستی تھی۔ مرکزی طاقتوں کا زمینی طاقت جرمنی کی بہتر تربیت یافتہ فوج تھی۔ یہ تقسیم ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح دنیا کی تمام بڑی طاقتیں 2 واضح کیمپوں میں بٹ گئی تھیں۔
ہر اتحاد کے اپنے مقاصد تھے اور ہر ملک نے اپنے مفادات کے تحت جنگ میں حصہ لیا۔ مغربی محاذ پر 640 کلومیٹر طویل خندقیں کھودی گئیں، بحیرہ شمال سے سوئٹزرلینڈ تک۔ خندقوں کا پیچیدہ نظام، فرنٹ لائن سپورٹ اور ریزرو خندقیں۔ خندقوں کے درمیان نومینس لینڈ کا تصور۔ زندگی خندقوں میں کیچڑ، چوہے، بیماریاں اور مسلسل گولہ باری۔ مشہور خندقی جنگوں: سومے 1916، ورڈن 1916، پاشنڈیل 1917۔ ٹینک پہلی بار 1916 میں سومے کی جنگ میں استعمال کیا گیا۔ مشین گنیں: ایک مشین گن 600 راؤنڈ ہر منٹ فائر کر سکتی تھی۔ زہریلی گیس: کلورین 1915، فاسجین 1915، خردل گیس 1917۔ ہوائی جہاز: ابتدائی طور پر جاسوسی کے لیے، بعد میں ڈوگ فورٹس کے لیے استعمال ہوا۔ لانگ رینج توپیں: بیگ برتھا 120 کلومیٹر تک مار کر سکتی تھی۔ سومے کی جنگ 5 مہینے چلی اور 10 لاکھ ہلاکتیں ہوئی، صرف 10 کلومیٹر علاقہ بدلا۔ ورڈن کی جنگ 7 لاکھ ہلاکتیں ہوئی اور 9 مہینے تک چلی۔ پاشنڈیل 5 لاکھ ہلاکتیں ہوئی، 3 ماہ میں صرف 8 کلومیٹر پیش رفت ہوئی۔ مشرقی محاذ پر ٹیننبرگ کی جنگ 50,000 روسی ہلاک ہوئے اور صرف 4 دن میں جنگ چلی۔ صنعتی پیمانے پر پیداوار اور تباہی ہوئی۔ مکمل معاشرے کی جنگ کا تصور: شہری آبادی کا بڑے پیمانے پر متاثر ہونا، معاشی جنگ، بحری محاصرہ کا آغاز، پروپیگنڈے کا پہلا بڑے پیمانے پر استعمال۔ یہ تمام عوامل ظاہر کرتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم نے نہ صرف جنگ کے انداز کو بدل دیا بلکہ اس نے جدید جنگ کی بنیاد رکھی۔ خندقوں میں ہونے والی یہ جنگ ایک ایسی جنگ تھی جہاں دفاعی ہتھیاروں نے حملہ آور ہتھیاروں پر برتری حاصل کر لی تھی، جس کے نتیجے میں بے پناہ جانی نقصان ہوا، لیکن محاذوں پر کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی۔ انسانی تباہی کا خوفناک پیمانہ یہ تھا: 90 لاکھ فوجی ہلاکتیں، 60% اتحادی، 40% مرکزی طاقتیں، 50 لاکھ سے زائد شہری ہلاکتیں ہوئی بھوک، بیماریوں اور قتل عام سے، 2 کروڑ زخمی ہوئے جن میں سے لاکھوں مستقل معذور ہو گئے، 80 لاکھ سے زائد جنگی قیدی بنے، 1 کروڑ سے زیادہ افراد بے گھر یا نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ سلطنت عثمانیہ 624 سالہ حکومت ختم ہوئی، مشرق وسطی نئے ممالک میں تقسیم ہو گیا۔ آسٹریا ہنگری 6 نومبر 1918 کو تحلیل ہوا، چیکوسلواکیہ، ہنگری وغیرہ وجود میں آئے۔ جرمن سلطنت قیصر ولہلم دوم کو معزول ہوئی، ویمر جمہوریہ کا قیام ہوا۔ روسی سلطنت 1917 کا انقلاب، بالشویک حکومت کا قیام ہوا۔ ورسائلس معاہدے 28 جون 1919 کی اہم شرائط۔ جرمنی کو مکمل طور پر جنگ کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ فوجی پابندیاں لگائی گئی۔ علاقائی نقصان: السیس لورین، پولش کوریڈور، 9 آبادیات کھوئیں۔ تاوان جنگ: 132 ارب گولڈ مارکس، موجودہ $442 ارب کے برابر ہے۔ رائن لینڈ غیر فوجی زون بنایا گیا۔ لیگ آف نیشنز کا قیام 1920 میں ہوا، لیکن بغیر امریکہ کے۔ نئی قومیتیں: پولینڈ، یوگوسلاویہ، بالٹک ریاستیں وجود میں آئیں۔ معاشی بحران: جرمنی میں ہائپر انفلیشن 1923 آیا۔ دوسری جنگ عظیم کی بنیاد: جرمنی میں انتقام کی خواہش بڑھایا۔ نوآبادیاتی نظام کے خلاف تحریکوں کا آغاز ہو گیا۔ یہ تمام جنگوں کو ختم کرنے والی جنگ ثابت نہ ہو سکی۔ انتقامی معاہدات نے نئی کشیدگی پیدا کی۔ 1919 سے 1939 کے درمیان غیر مستحکم امن۔ دوسری جنگ عظیم 1939 تک لے جانے والے عوامل کی بنیاد بنی۔ یہ نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم نے نہ صرف 1914 سے 1918 تک تباہی پھیلائی بلکہ اس نے پوری 20 صدی کی سیاسی اور جغرافیائی ساخت کو بدل کر رکھ دیا۔ افسوس کہ اس جنگ سے حاصل ہونے والے سبق کو عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا، جس کا نتیجہ ایک اور زیادہ تباہ کن عالمی جنگ کی صورت میں نکلا۔ مجموعی طور پر 14 لاکھ سے زائد ہندوستانی فوجیوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ ان میں سے تقریباً 4 لاکھ مسلمان سپاہی شامل تھے۔ ہندوستانی فوجیوں کو 7 وکٹوریہ کراس اعلیٰ فوجی اعزاز ملے، جن میں سے 3 مسلمانوں کو دیے گئے۔ 1914 میں پہلی ہندوستانی دستے مارسیلس پہنچے۔ مسلمان رجمنٹس نے ایپر، نیو چپل اور لوس کی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ خندقوں کی جنگ میں خاص طور پر پنجاب اور پٹھان رجمنٹس نے بہادری دکھائی۔ میسوپوٹیمیا، عراق میں 90,000 ہندوستانی فوجی تعینات ہوئے۔ کوت الامارا کی جنگ میں مسلمان فوجیوں کی بڑی تعداد شہید ہوئی۔ فلسطین اور شام کے محاذوں پر خدمات دی۔
مشرقی افریقہ تنزانیہ میں جرمنی کے خلاف مہمات، صومالی لینڈ اور کیمیرون میں تعیناتی ہوئی، 74,187 ہندوستانی فوجی ہلاک ہوئے، زخمی 67,000 سے زائد ہوئے، لاپتہ یا قیدی 10,000 کے قریب تھے، مسلمان شہداء کی تعداد 30,000 کے قریب تھی، زیادہ تر پنجاب، سرحد خیبر پختونخوا اور کشمیر سے تھے، بنیادی طور پر 5 او 6 او اور 7 او ڈویژنز میں خدمات انجام دیں، خاص طور پر پونچھ ڈبگرہ اور فرنٹیئر فورس رجمنٹس نمایاں رہے۔ مسلمان فوجیوں نے رمضان کے دوران بھی جنگ کے دوران فرائض انجام دیے۔ مسلمان فوجیوں کی قربانیوں کو خلافت تحریک کے دوران یاد کیا گیا۔ جنگ کے تجربات نے بعد میں پاکستانی فوج کی بنیادی تشکیل دی۔ کچھ مسلمان فوجیوں نے ترکی کی طرف سے لڑنے کی خواہش کا اظہار کیا اور خلافت کی حمایت کی۔ جنگ سے واپس آنے والے فوجیوں نے برصغیر میں سیاسی بیداری کو تقویت بخشی۔ یہ تاریخی حقائق ظاہر کرتے ہیں کہ موجودہ پاکستان کے خطے کے لوگوں نے پہلی جنگ عظیم میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی قربانیاں نہ صرف برطانوی فوج کے لیے اہم تھیں بلکہ انہوں نے بین الاقوامی محاذوں پر اپنی بہادری کے جوہر بھی دکھائے۔ بعد ازاں یہی فوجی روایات پاکستانی مسلح افواج کی تشکیل میں اہم ثابت ہوئیں۔ پہلی جنگ عظیم نہ صرف ایک فوجی تصادم تھی بلکہ یہ دنیا کی سیاسی، معاشی اور سماجی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دینے والا واقعہ تھا۔ آج بھی اس جنگ کے اثرات ہماری دنیا میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو مزید تاریخی ویڈیوز ملتی رہیں۔